بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج کے اس پرفتن دور میں بچے اور بچیوں نے ایک چیز کو فیشن بنا لیا ہے، اور وہ ہے اپنی پسند کی شادی۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں جو کہیں بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، خواہ وہ کوئی لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ دنیا کے اندر کہیں بھی کسی کے ساتھ کبھی اعتماد نہیں بنا پاتے ہیں، کیونکہ لوگ انہیں شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پھر آپ کہیں گے کہ خود قرآن کریم کی ایک آیت آپ نے تلاوت کی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ تم شادی کرو اس لڑکی سے جو تمہیں پسند ہو۔ تو پھر یہ چیز آج فیشن کیوں ہے؟ قرآن تو خود کہتا ہے کہ اپنے پسند کی لڑکی سے تم شادی کرو۔ ارے یہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اس بات کو میں بھی مانتا ہوں کہ تم شادی کرو اور اپنے پسند کی لڑکیوں سے کرو، لیکن اس آیت کا مطلب یہ نہیں تھا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ کہ تم کسی خاندان کی عزت کو اچھال دو، کسی باپ کی پگڑی کو روند دو، کسی بھائی کی عزت سے کھلواڑ کرو، کسی ماں کے دل کو رلا دو۔ ارے اس آیت کا مطلب تو یہ تھا کہ تم شادی کرو اس لڑکی سے جو تمہیں پسند ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو لڑکی تمہیں پسند ہو اس کے بارے میں تم اپنے والد سے کہو، اپنے والدہ سے کہو، اپنے بھائی سے کہو، اپنی بہن سے کہو، اپنے رشتہ داروں سے کہو، اپنے دوست یاروں سے کہو، جو تمہاری شادی کا پیغام آگے بھیج سکے اور تمہارا رشتہ کروا سکے۔ نہ کہ اس آیت کا مطلب یہ تھا کہ جو تمہیں پسند ہو اس کو تمام لوگوں کے برخلاف لے کر کے اٹھا کر کے بھاگ جاؤ اور جا کر لو میرج کر لو اور جا کر کے کہیں اپنی زندگی گزارو۔ نہ نہ نہ، اس آیت کا مطلب یہ نہیں تھا جو آپ نے سمجھا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں ایک من پسند شادی، ایک بھاگنے والوں کی شادی کتنے دلوں کو سہلا دیتی ہے۔ ایک من پسند شادی درجنوں دلوں کے ارمان کو کچل ڈالتی ہے۔ پھر کہیں جا کے ایک لو میرج ہوتا ہے، ماں باپ کا دل دکھتا ہے، بھائیوں کا دل دکھتا ہے، خاندان کی آبرو لٹتی ہے، تب کہیں جا کر ایک من پسند شادی ہوتی ہے، تب کہیں جا کر ایک لو میرج ہوتا ہے۔ ارے اس سے بڑی خرابی تو بھاگ کر شادی کرنے والوں کے لیے یہ ہے کہ جو لڑکے اور لڑکیاں بھاگ کر شادی کرتے ہیں اور ان سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کو شریف گھرانوں میں پناہ نہیں دی جاتی ہے، کوئی شادی کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لوگ یہ طعنہ دیتے رہتے ہیں کہ جس کے والدین، جس کے گھر والے بھاگ کر کے شادی کیے ہوں، کیا ان کی اولاد خاک شریف ہوگی؟ یہ کہہ کر کے شریف گھرانوں سے ان کے رشتہ کو ٹکڑا دیا جاتا ہے۔ آج افسوس ہے نوجوانوں پر کہ اپنی چند دن کی خواہشات کے لیے اپنے بچوں کی مستقبل کو خراب کر دیتے ہیں۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کے تیروں میں سب سے بدترین تیر بد نظری ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ جب میں کسی کا دل، جب میں کسی کا ایمان لوٹنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو میں مردوں کے لیے عورت کا اور عورت کے لیے مرد کا استعمال کرتا ہوں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان کے نوجوان اس بات کو نہیں سمجھتے اور کہیں بھی کسی حسن کے پیچھے بھاگ کر خاندان کی عزتوں کو، آبرو کو لٹا دیتے ہیں اور اس کو اچھال دیتے ہیں۔ ارے ایک بات یاد رکھو کہ کبھی بھی
کسی ناگ ناگن کے پیچھے بھاگنا پڑے تو بھاگ جاؤ، کیونکہ ناگ ناگن ڈستے ہیں تو جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی حسن ڈستا ہے تو ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن کے پیچھے بھاگنے سے بچائے اور ہم سب کو شرعی طور پر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔